السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں تقلید کا بیان جاری ہے اور اس کا 5واں باب جس میں غیر مقلدین کے اعتراضات اور ہماری جانب سے اس کے جوابات، اس سے پہلے بھی چند سوال و جواب ذکر کیے گئے، آج بھی چند اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کیے جائیں گے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، سوال یعنی اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا ہے، یعنی اگر ہم کسی کی تقلید کریں گے تو یہ غیر خدا کے علاوہ کو اپنا حکم بنانا ہے، اور غیر خدا کو اپنا حکم بنانا کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ غیر خدا کو اپنا حکم بنانا، پنچ بنانا، یہ شرک ہے، لہذا تقلید شخصی شرک ہے معاذ اللہ۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم صرف اللہ ہے، اور کسی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حکم بنانا یہ شرک ہوا۔ تو فرماتے ہیں جواب میں کہ اگر غیر خدا کو حکم یا پنچ بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہوا۔ حدیث جو ہم مان رہے ہیں کہ حدیث میں حضور نے یہ فرمایا، تو یہ حضور کا فرمان ماننا بھی شرک ہوا۔ نیز سارے محدثین مفسرین مشرک ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ترمذی، ابو داؤد، مسلم وغیرہ یہ حضرات تو مقلد ہیں، یہ مقلدی ہیں، چاروں اماموں میں سے کسی کے مقلد ہیں، اور امام بخاری وغیرہ یہ انہی مقلدوں کے شاگرد۔ تو دیکھو عینی شارح بخاری، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے دیوان سالک میں اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک۔ بخاری، مسلم و ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ کہ جتنے فقہا محدثی ہیں تمہارے خرمن سے خوشچی ہیں، واسطے سے کہ بے وسیلہ، یعنی ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ، چاہے واسطے سے ہوں یا بغیر وسیلے کے ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی یا تو امام اعظم کے شاگرد ہیں یا بغیر کسی کے واسطے سے شاگرد کے شاگرد ہیں، لیکن ہیں تو انہی کے مقلد۔ تو فرماتے ہیں جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جائے، ایک فاسق راوی آ جائے، سند کا معاملہ ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی، فرماتے ہیں وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے۔ جس روایت میں ایک فاسق راوی آ جائے تو وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے۔ تو جس روایت میں کوئی مقلد آ جائے تو تمہارے نزدیک مقلد مشرک ہے، تو اب جس روایت میں کوئی مقلد آ جائے تو مشرک آ گیا، لہٰذا وہ بھی باطل۔ پھر ترمذی، ابو داؤد تو خود مقلد ہیں، مشرک ہو گئے، تو ان کی روایت ختم ہوئی۔
اور بخاری وغیرہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی، کیونکہ وہ مقلدین کے شاگرد ہیں، وہ تو اور بعد کے ہیں، تو کہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہوئے، مقلدین کے شاگرد، یعنی معاذ اللہ تمہارے قول کے مطابق مشرکوں کے شاگرد ہیں۔ اب حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ بخاری مسلم کرتے ہو، اب حدیث کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن پاک تو فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک حکم مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ، ایک حکم عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔ قرآن پاک نے تو یہاں پہ حکم بنانے کا حکم دیا، غیر خدا کو حکم بنانے کا حکم قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت علی و معاویہ نے جنگ صفین میں حکم بنایا، خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے معاملے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں، ان الحکم الا للہ جو آیت پیش کر رہے ہیں غیر مقلدین کرتے ہیں، تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حکم خدائے پاک ہی کا ہے، اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں علماء، فقہاء اور مشائخ کے، وہ اسی طرح احکام حدیث یہ تمام بالواسطہ خدائے تعالی ہی کے حکم ہیں، یعنی حقیقت میں یہ حکم اللہ ہی کا ہے، ان کے واسطے سے ہم تک آ رہا ہے، بالواسطہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ اگر یہ معنی ہو کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے، کسی کا بھی حکم اللہ کے علاوہ کسی کا بھی حکم ماننا شرک ہے، تو آج تمام دنیا جج کا فیصلہ، کچہریوں کے مقدمات کو مانتی ہے، تو سبھی مشرک ہو گئے، پھر تو کوئی بچا ہی نہیں مشرک کے علاوہ، سب مشرک ہو گئے۔ اسی طرح یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیاس مجتہد زن ہے، قیاس مجتہد کا قیاس کرنا، قیاس یہ ایک زن ہے، زن کا مطلب ہوتا ہے گمان۔ تو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو مجتہد ہیں، یعنی آپ جن کو اپنا امام مانتے ہیں وہ سب مجتہد تھے، اور مجتہد جو قیاس کرے، قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر قرآن پاک میں اسے کوئی حکم نہ ملے، حدیث پاک میں کوئی حکم اسے نہ ملے، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ خود اجتہاد کرتا ہے، قیاس کرتا ہے کہ یہ اس طریقے کی آیت ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ فلاں مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو قیاس مجتہد کرتا ہے، ہر ایک کے لیے قیاس جائز نہیں ہے، مجتہد جو قیاس کرتا ہے، تو اب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مجتہد کا قیاس جو ہے یہ ظن ہے، یعنی وہ تو اس کا گمان ہوا، اس کے دل میں آئی بات، یہ قرآن اور حدیث سے تو نہیں اس نے کہا، بلکہ یہ اس کا اپنا گمان ہے، یہ ظن ہے، اور ظن کرنا گناہ ہے، ظن کرنا، گمان کرنا گناہ ہے۔ قرآن میں اس سے ممانعت ہے، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو لہٰذا دین میں صرف کتاب و سنت پر عمل کیا جائے، عمل چاہیے کہ اصل دین آمد کتاب اللہ مقدم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ از جان مسلم داشتن، یعنی اصل دین جو ہے وہ سب سے پہلے تو کتاب اللہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ کو جو ہے وہ جان مسلم سے رکھنا ہے، یعنی مسلم کو جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے، بس یہ دو چیزیں۔ تو اب اس کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو خاتمہ ابھی ذکر کیا جائے گا تو اس میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی یہ قیاس کی بات چل رہی ہے، تو آگے خاتمے میں قیاس کسے کہتے ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں، تو اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس کا جواب جو ہے وہ آگے آئے گا۔ اس اعتراض کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قیاس ان کے نزدیک جو مجتہد کا قیاس ہے وہ ظن ہے۔ اب ایک اور اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہی میرا مذہب ہے، لہٰذا ہم نے ان کے قول جو حدیث کے خلاف پا کر جو ہے
چھوڑ دیے، یعنی ان کا قول جو ہے نا وہ حدیث کے خلاف جو ہم نے پایا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، جو حدیث صحیح ثابت، حدیث جو صحیح ثابت ہو جائے تو خود امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہی میرا مذہب ہے، تو اس لیے حدیث کے خلاف ان کا کوئی قول ہم کو ملا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو انشاءاللہ غیر مقلدوں کو اس سے زیادہ دلائل نہیں ملیں گے، انہی کو بنا بگاڑ کر یا بڑھا چڑھا کر یہ لوگ بیان کرتے، بس یہی یہ جو 7-8 جو اعتراضات ہے بس اسی طرح کے اعتراضات ان کے ہوتے ہیں، اور یہ اسی کو جو ہے بنا کے بگاڑ کے بڑھا چڑھا کے بات بدل کے اسی طرح کے اعتراضات کرتے۔ تو جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک امام صاحب کا یہ حکم ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث صحیح کے مقابل واقع ہو جائے تو حدیث پر عمل کرنا میرے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ یہ امام صاحب کا انتہائی تقوی ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ قیاس مجتہد وہاں ہوتا ہے، قیاس مجتہد کا جو قیاس ہوتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث میں ظاہری طور پر کوئی حکم نہ ملے تو جو مجتہد قیاس کرتا ہے وہ کہاں، تو قیاس مجتہد وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، یعنی قرآن یا حدیث سے کوئی چیز ظاہری طور پر نہ مل سکے، نص موجود نہ ہو تو وہاں پر قیاس ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں دنیا میں ایسا کون محدث ہے جو احادیث کا اس قدر وسیع علم رکھتا ہو، اتنا زیادہ علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پر، اس کی تمام اسنادوں پر اطلاع رکھتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر جو ہے وہ صحاح ستہ سے آگے نہیں ہوتی، جو حدیث کی صحیح 6 کتابیں ہیں اس سے آگے ہماری نظر نہیں ہوتی ہے، پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام کا یہ فرمان کسی حدیث سے ماخوذ نہیں؟ یوں تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذا بلغکم منی حدیث فعارضوه علی کتاب اللہ فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه۔ حدیث پاک میں بھی ہے یہ کہ جب تم کو میری کوئی حدیث پہنچے تو اس کو کتاب اللہ پر پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، اللہ کی کتاب پر اس کو پیش کرو، یعنی سامنے رکھو۔ حدیث کوئی پہنچے تو اس کو کتاب اللہ کے سامنے رکھو، پیش کرو، اگر اس کے موافق ہو تو قبول کر لو ورنہ رد کر دو۔ یہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر حدیث قرآن کے موافق ہو تو قبول کر لو ورنہ رد کر لو۔ تو اگر کوئی چکڑالوی کہے کہ بہت حدیث چونکہ خلاف قرآن ہے، معاذ اللہ اس طریقے سے کہے کہ بہت سی حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآن کی ظاہری معنی، آیتوں کے ظاہری معنی مراد لے لیا، اس کو مفہوم اپنی طرف سے بنا لیا، اور پھر کہا کہ یہ دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ میراث تقسیم کرو، اور حدیث میں ہے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو اب کوئی کہے کہ دیکھو قرآن اور حدیث تو ٹکرا گئے، تو ابھی اس لیے ہم حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔ تو جس طرح یہ کلام مردود ہے، تمہارا قول بھی مردود ہے، رد ہے۔ اسی طرح یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، اس لیے ان کی روایات بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ سب ضعیف ہیں، ان کو حدیث یاد ہی نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے کہ بس 17 حدیثیں یاد تھی، بس اس طریقے سے کہتے ہیں۔ تو جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے یہ تو جاہل ہے یا تو دشمن ہے، اور عناد میں ایسا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم بہت بڑے محدث تھے، بغیر حدیث دانی یعنی بغیر حدیث جانے ہوئے اس قدر مسائل کیسے استنباط ہو سکتے ہیں، کیسے یہ مسائل اتنے نکل سکتے ہیں؟ ان کی کتاب مسند ابو حنیفہ اور امام محمد کی کتاب موطا امام محمد سے ان کی حدیث دانی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی روایات بہت کم ملتی ہیں، تو کیا وہ محدث نہیں تھے؟ اب حدیث کی کتابوں میں دیکھ لو تو حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایتیں ملیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ روایتیں ملیں گی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایتیں زیادہ ملیں گی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایتیں زیادہ ملیں گی۔ تو ان لوگوں سے، ان حضرات سے روایتیں بہت زیادہ ملیں گی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بہت کم ملے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرح سے فرمایا، ان سے یہ روایت ہے، تو ان کی روایت یہ بہت کم ملتی ہے۔ تو کیا وہ محدث نہیں تھے؟ ہم ان کو محدث نہیں مانیں گے؟ یہ کمی روایت یہ احتیاط کی وجہ سے،
یعنی روایت کم ہے ان سے، تو یہ احتیاط کی وجہ سے ہے۔ امام صاحب کی تمام روایات صحیح ہیں کیونکہ ان کا زمانہ حضور سے بہت قریب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ یہ حضور سے بہت قریب ہے۔ بعد میں اب بعض روایات میں ضعف پیدا ہوا، بعد کا ضعف حضرت امام کو جو ہے وہ مضر نہیں ہے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں وہی حدیث قوی تھی، سند صحیح تھی، بیچ میں راوی جو تھے وہ ایک یا دو ہی تھے، تو وہ لوگ مضبوط راوی تھے، تو ان تک صحیح اسناد کے ساتھ جو ہے وہ حدیث پہنچ گئی۔ اب بعد میں جو ہے اسناد میں ضعف پیدا ہوا، اسناد میں ضعف پیدا ہوتا ہے، حدیث کمزور نہیں ہوتی ہے، سب حدیثیں برابر ہے، حضور کا قول ہے تو سب برابر ہے، اس میں ضعیف اور قوی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ضعیف اور قوی یہ روایت کے اعتبار سے ہوتا ہے، راوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہی فرما رہے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جو ہے وہ ان کے زمانے میں جو ہے وہ تمام روایات جو ہیں وہ صحیح تھی، تمام روایات یہ صحیح تھی۔ بعد میں بعض روایات میں ضعف پیدا ہو گیا، یعنی جو روایت کرنے والے ہیں تو ان کے روایت کرنے والے کی طرف دیکھتے ہوئے اب کمزوری پیدا ہو گئی، ضعف پیدا ہو گیا، تو یہ بعد میں جو ضعف اور کمزوری اس روایت میں پیدا ہوئی ہے، اس سند میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ حضرت امام اعظم کو مضر نہیں ہے، ان کا قول بھی ضعیف نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ان کا قول تو پہلے کا ہے۔ تو جس قدر اسناد بڑھی ضعف بھی پیدا ہوا، یعنی جتنے راوی بڑھے تو اتنی زیادہ جو ہے وہ ضعف بھی پیدا ہو گیا۔ جیسے کہ عام طور پہ ہم جانتے ہیں کہ کہیں کوئی واقعہ ہوا، اب اس واقعے کو کسی نے دیکھا، اب دیکھ کر کسی کو بتایا، اب جس کو بتایا اب اس نے جو ہے کسی اور کو بتایا، پھر اس نے کسی اور کو بتایا، تو اب بیچ میں اگر ایک شخص ہے بتانے والا، آنکھوں دیکھا حال وہ خود کسی کو بتا رہا ہے، تو یہ آدمی جو دوسرا سن رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ سچا ہے، صحیح ہے، اور اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے، تو مجھ تک جو ہے وہ صحیح واقعہ سننے میں آیا۔ اب یہ آگے جب بتائے گا تو دوسرا شخص، تیسرا شخص جو سنے گا تو اب وہ سوچے گا کہ یہ بیچ میں ہے، پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے کچھ لگا دیا ہو، یا پورا کا پورا جیسا اس نے پورا واقعہ بتایا تھا یا دیکھا تھا وہ ویسا ہی واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کو یاد ہے کہ بھول گیا، ہو سکتا ہے اس کو بھولنے کی بیماری بھی ہے تو اس لیے بھول بھی گیا ہو، اور یا کسی اور کی بات اس میں لگا دیا ہو۔ پھر اب اس کے بعد چوتھا پانچواں آدمی، ایسی روایتیں بڑھیں گی تو ضعف بھی اور کمزوری بھی اس طریقے سے بڑھتی ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ بعد کا ضعف حضرت امام کو مضر نہیں، جس قدر اسناد بڑھی ضعف بھی پیدا ہو گیا۔ تو ایک لطیفہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ چاروں مذہب حق ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حق تو صرف ایک ہی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو یا تو واجب ہوگی یا مکروہ، دونوں مسئلے جو ہے وہ صحیح کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے ہنسی کھیل کرتے ہیں، لطیفہ بیان کرتے ہیں، ہنسی کھیل کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو آپس ہی میں لڑ رہے ہو، کہ دیکھو امام اعظم کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنا گناہ ہے سورہ فاتحہ، اور امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہ یہ ہے جواب کہ حق کے معنی یہاں صحیح یا کہ واقعہ کے موافق نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ چاروں مذہب میں سے کسی کی پیروی کر لو، خدا کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ مجتہد کی خطا بھی معاف ہے، مجتہد کی خطا بھی معاف ہے۔ ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے کہ کون خطا پر ہے اور کون حق پر ہے، اس میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایک امام کا دامن پکڑ لیا، اب انہی سے جڑے ہوئے ہیں، اب مجتہد کی خطا بھی معاف ہے، اگر ان سے بالفرض خطا بھی ہوئی تب بھی وہ خطا معاف ہے اور ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں جنگ بھی ہوئی، اور حق پر جو ہے وہ ایک ہی صاحب تھے، حضرت مولا علی حق پر ایک ہی صاحب تھے، مگر دونوں کو حق پر کہا جاتا ہے، یعنی کسی کی پکڑ عند اللہ نہیں ہوگی،
کسی کی پکڑ نہیں ہوگی، نہ حضرت امیر معاویہ کی، نہ حضرت عائشہ کی، نہ حضرت مولا علی کی۔ جنگل میں ایک شخص کو خبر نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، جنگل میں ہے، معلوم ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ پتہ لگائے، اور کوئی ایسی علامتیں بھی نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے، تو اس نے اپنی رائے سے 4 رکعت 4 طرف پڑھی، یعنی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت پڑھا، یعنی دل جمایا تو ایک طرف سمت اس کو ایسا لگا کہ نہیں یہی قبلہ ہے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگا، ایک رکعت ابھی مکمل ہوئی جب تک کہ اس کا دل بدل گیا، نہیں یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، دوسری طرف منہ کر کے دوسری رکعت پڑھ لیا، تیسری طرف منہ کر کے پھر دل بدلا تو تیسری طرف پڑھ لیا، پھر چوتھے رکعت میں جو ہے وہ چوتھی طرف دل بدلا تو وہاں پر جو ہے وہ تحریک کر کے پڑھ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی رائے سے 4 رکعت 4 طرف پڑھی، کیونکہ رائے بدلتی رہی، یہ بھی منہ پھیرتا رہا، قبلہ تو ایک ہی طرف تھا مگر اس کی نماز صحیح ہو گئی، اس کی نماز اس وجہ سے صحیح ہو گئی، یعنی تحری کر کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، ہر رکعت میں الگ الگ تحری کرتا رہا، پھرتا رہا، گھومتا رہا، پورا گھوم گیا ایک راؤنڈ نماز میں، 4 رکعت میں، ایک رکعت میں تحری کر کر کے، لیکن اس کی نماز صحیح ہو گئی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کسی ایک ہی طرف قبلہ ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ چاروں قبلہ درست ہیں، بلکہ مجتہد خطا بھی کرے تو بھی ایک ثواب پاتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اجتہادی خطا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی درستی رائے بیان فرمائی، مگر کسی پر عتاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کلا اتینا حکما و علما، کہ یہ آتینا حکما و علما، کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا ہے، یعنی ہم ہی نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو مشکات کتاب الامارہ باب العمل فی القضاء صفحہ نمبر 324 میں ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد، متفق علیہ۔ امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ جب کہ حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح کرے تو 2 ثواب ہیں، اور جب فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور خطا کر جائے تو اس کو 1 ثواب ہے۔ تو اس سے یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اگر شافعی رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر غیر مقلدین کرے تو جرم ہے۔ اگر امام شافعی نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع یدین، یعنی رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ جو رفع یدین اگر شوافع کر رہے ہیں، مقلد شافعی مقلد اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، اور جو غیر مقلد ہے وہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس نے تو اپنی رائے سے کیا نا، کسی کی تقلید کرتے ہوئے نہیں کیا، اور ہم نے تو امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے ایسا کیا۔ تو فرماتے ہیں وہی کہ اگر غیر مقلد کرے تو جرم ہے، کیونکہ شافعی حاکم شرع مجتہد سے فیصلہ کرا کر رفع یدین کر رہا ہے۔ ایک شرعی مجتہد ہمارا موجود ہے، یعنی امام شافعی، تو ان سے فیصلہ کرا کے ہم عمل کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تو ان کا فیصلہ، جیسا کہ ابھی اوپر مثال دی کہ کوئی حاکم ہے، کوئی فیصلہ کرنے والا ہے، اور فیصلہ اس نے اپنی رائے سے کیا لیکن اس نے خطا کر دی، غلطی کر دی، تب بھی 1 ثواب پائے گا اور عمل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح فرماتے کہ اگر شافعی رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ شافعی حاکم شرع مجتہد سے فیصلہ کرا کر رفع یدین کر رہا ہے، اور اگر غلطی کرتا ہے تو بھی معاف ہے، اور چونکہ غیر مقلد نے کسی مجتہد سے فیصلہ نہیں کرایا، لہٰذا اگر صحیح بھی کرتا ہے تو بھی خطا کار ہے۔ جیسے کہ آج حاکم کے بغیر فیصلہ کوئی شخص خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی کام کرتا ہے تو مجرم ہے، قانون کو ہاتھ میں لے کے خود ہی کام کرتا ہے تو مجرم ہے، لیکن حاکم کچہری سے فیصلہ کرا کے وہی کام کیا تو اس پہ جرم نہیں، کام ایک ہی کر رہا ہے۔ ایک جو ہے وہ اجازت لے لیا وہاں سے، کورٹ سے اجازت لے کے کام کر رہا ہے تو لیگل ہو گیا، اور دوسرا جو ہے اجازت نہیں لیا، فیصلہ نہیں کرایا تو انلیگل ہو گیا۔ تو کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، ایک کے لیے قانوناً صحیح ہو گیا، ایک کے لیے جرم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ہے
کہ حاکم شرع حاکم مجتہد سے فیصلہ کرا کے جو عمل کرے تو اس کے لیے جائز ہے، اور جو اپنی طرف سے کرے تو اس کے لیے ناجائز ہے۔ حاکم یہ جواب دہ ہے، اگر حاکم نے غلطی کی ہے تو بھی اس کی پکڑ نہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں سے محض قیاس پر فدیہ لیا، پھر آیت اس کے خلاف آئی، یعنی آیت کریمہ میں اس سے منع کیا گیا کہ فدیہ مت لو، تو معلوم ہوا کہ اس قیاس سے رب راضی نہیں، مگر وہ فدیہ کا روپیہ واپس نہیں کرایا گیا، یعنی جو حضور نے فدیہ لیا تو وہ واپس نہیں کرایا گیا، بلکہ ارشاد ہوا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، وہ مال کھا لو حلال طیب۔ معلوم ہوا کہ خطائے اجتہادی پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اگر اجتہاد ہوا اب اس میں ثواب ہے یعنی درستگی ہے یا خطا ہے، تب بھی اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہمارے عقائد اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا اپنے امام کا مقلد بنائے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت، جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اسی مسلک پر مضبوطی سے قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب آئندہ دینی نشست میں خاتمہ جو قیاس کی بحث ہے وہ بیان کیا جائے گا کہ قیاس کہتے کسے ہیں، قیاس پر کب عمل کیا جائے گا، قیاس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ یہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ حاضر